حدیث نمبر 1717 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنی کچھ نمازیں گھروں میں پڑھو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 1718 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 1719 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی مسجد میں نماز پڑھ لے تو اپنی نماز سے گھر کے لیے بھی حصہ بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں بہتری پیدا کرے گا۔ حدیث نمبر 1720 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے زندہ اور مردہ کی طرح ہیں۔ حدیث نمبر 1721 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ حدیث نمبر 1722 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں یا چٹائی کا ایک حجرہ بنایا، پھر آپ تشریف لا کر اس میں نماز پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ حضرات آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لانے میں دیر کر دی۔ فرماتے ہیں آپ تشریف نہ لائے تو انہوں نے اپنی آوازیں بلند کیں اور دروازے پر کنکریاں پھینکنا شروع کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں تشریف لائے اور ان سے فرمایا اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی۔ گھروں میں نماز نفل نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی فرض نماز کے علاوہ نماز گھر میں بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1723 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی سے مسجد میں ایک حجرہ بنا لیا، پھر آپ نے وہاں کئی راتیں نماز پڑھی، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ اس کے بعد پہلی حدیث کی طرح ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اگر تم پر یہ نماز فرض کر دی جاتی تو تم اس کو قائم نہ رکھ سکتے۔